لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ ہمارے ناظرین میں سے ایک نے یہ پوچھا ہے کہ اگر کپڑے میں مزی لگ جائے تو مزی لگا ہوا کپڑا پہن کر کے مسجد میں داخل ہو سکتے ہیں کہ نہیں؟ جواب توجہ کے ساتھ سنیے۔ عام ناظرین کے لیے پہلے تو یہ بات میں عرض کر دوں کہ مزی ناپاک ہے۔ مزی ہے کیا؟ تو یاد رکھنا چاہیے کہ منی سے پہلے جو گاڑھا پانی پیشاب کے راستے سے نکلتا ہے وہ مزی کہلاتا ہے۔ علامت اس کی یہ ہے کہ مزی نکلنے کے بعد بھی پیشاب کے راستے میں انتشار موجود رہتا ہے، منی نکلنے کے بعد پیشاب کے راستے میں انتشار موجود نہیں رہتا۔ یہ اس کی پہچان ہے۔ جو مزی جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے ہیں اس سے کچھ نہ کچھ مزی تو سمجھ گئے ہوں گے۔ مزی کا حکم یہ ہے کہ یہ ناپاک ہے، نجس ہے، وہ بھی نجاست غلیظہ ہے۔ نجاست دو طرح کی ہوتی ہے، ایک نجاست خفیفہ جسے ہلکی نجاست بول دیں، اور دوسری نجاست غلیظہ، سخت نجاست۔ مزی یہ سخت نجاست کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ تو اب یہ مزی اگر کپڑے یا بدن میں لگ جائے اور بنا دھوئے انہی کپڑوں کے ساتھ اسی بدن میں اگر مسجد میں کوئی داخل ہونا چاہے تو کیا حکم ہے؟ آئیے توجہ کے ساتھ جواب سنیے۔ یاد رکھیے گا، مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اس کو پاک رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ناپاک کپڑے پہن کر مسجد میں رہنا مسجد کے آداب کے خلاف ہے، اور بلا عذر ایسا کرنا گناہ ہے۔ مسجد کے آداب ہیں، مسجد کی عظمت ہے، مسجد کی اپنی شان ہے۔ اب کوئی ناپاک کپڑے پہن کر مسجد میں داخل ہوتا ہے تو یقیناً یہ مسجد کی عظمت کے خلاف ہے، مسجد کی شان کے خلاف ہے۔ مسجد کی شان اور عظمت یہ ہے کہ مسجد کو پاکیزہ رکھا جائے، مسجد کو ہر طرح کی نجاست سے بچا کر کے رکھا جائے۔ ایک حدیث پاک اس سلسلے میں سنیے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح حدیث میں مروی ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا، مجھ پر میری امت کے اعمال پیش کیے گئے۔ ہمارے آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھ پر میری امت کے اعمال کو پیش فرمایا، اچھے بھی اور برے بھی، ہر طرح کے اعمال۔ چنانچہ میں نے اپنی امت کے اچھے اعمال میں سے راستے سے تکلیف والی چیز کو ہٹانا بھی پایا، اور میں نے اپنی امت کے برے اعمال یعنی گناہوں میں سے مسجد میں پھینکے گئے تھوک کو بھی پایا جسے صاف نہ کیا گیا ہو۔ یعنی مسجد میں اگر تھوک یا کھنکار کسی نے ڈالا ہے، یہ گناہ بھی نامہ اعمال میں ہوتے ہیں۔ تو یہ بتاتا ہے کہ مسجد کو بہرحال پاک صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور کوشش ہی نہیں بلکہ یقینی کوشش کرنی چاہیے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مزی میرے کپڑے میں لگی ہے، میرے بدن میں لگی ہے، تو اس سے مسجد کیا آلودہ ہوگی؟ یقیناً اگر سوکھ گئی ہے مزی تو بھی اس کے ذرات گرنے کا ڈر ہے، اگر گیلی ہے تب بھی آپ کے بدن یا کپڑے سے مسجد کے فرش یا مسجد کے در و دیوار پہ گرنے کا ڈر ہے، اور اگر مسجد میں مزی کے قطرات گرنے کا ڈر نہیں ہو تب بھی ظاہر سی بات ہے کپڑا تو ناپاک ہے نا۔ جس میں مزی لگی جس کپڑے میں اور وہ 1 درہم سے زیادہ ہے تو اب اس کپڑے اس کو تو دھونا فرض ہے نا، ہے جہاں مزی لگی اس کو دھونا فرض ہے، وہ کپڑا ناپاک کہلاتا ہے۔ تو ناپاک کپڑا پہن کر کے مسجد میں داخل ہونے کی شرعاً اجازت نہیں دی جائے گی۔ مزید اس پر تفصیلات بھی ہے، میں اور چیزیں بھی آپ کو پیش کرتا ہوں، آپ توجہ کے ساتھ سنیے۔ فقہائے کرام نے اس سلسلے میں کیا ارشاد فرمایا سنیے۔ یاد رکھیے گا کہ جو شخص معذور نہ ہو اس کے لیے ناپاک چیز کو مسجد میں لے کر جانا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی معذور ہے، پریشان ہے، یا کوئی مجبور آدمی ہے تب معاملہ الگ ہے۔ اگر مسجد کے گندگی سے آلودہ ہو جانے کا اندیشہ ہو، فقہائے کرام میں رد المحتار جلد 1 صفحہ 656 میں لکھا ہے کہ اگر مسجد کی آلودگی کا اندیشہ نہ ہو تب بھی کراہت سے خالی نہیں، ناپاک شخص کا یا ناپاک کپڑے کا یا کسی ناپاکی کا مسجد میں لے جانے پر یہ حکم فقہا نے دیا ہے، کیونکہ یہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے۔ اس لیے بعض فقہا نے مطلقاً ایسے شخص کے لیے مسجد میں داخل ہونے سے منع کیا ہے جس کے جسم پر نجاست ہو، جس کے جسم پر نجاست ہو، مطلقاً ایسے شخص کو مسجد میں داخل ہونے سے منع کیا ہے فقہا نے۔
جی ہاں، ولا يدخل المسجد من علی بدنہ نجاست، یہ عبارت ہے رد المحتار جلد 1 صفحہ 656 کی۔ تو اب یہ اس سے تو واضح ہو گئی نا کہ اگر بدن یا کپڑے میں مزی لگی ہو یا کوئی اور نجاست لگی ہو یا کسی وجہ سے ناپاک ہو گئے ہوں، تو ناپاک آدمی کا یا پاک آدمی کا ناپاک کپڑے پہن کر کے مسجد میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے، ایسا شخص گنہگار ہوگا۔ خیال رکھیں مسجد کی عظمت و شان کا۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔